الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کی 90 رکوع کی 2 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ کہف کچھ خاص امتیازات رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ خاص واقعات کو بیان فرمایا ہے جس کے اندر ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہیں، عبرت بھی ہے اور زندگی کے بہت سارے راز سمجھنے کا موقع بھی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ شروع فرمایا ہے اور آگے آنے والی آیات میں وہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے جو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور بیان فرما رہے تھے، وعظ کہہ رہے تھے، کیونکہ انبیاء اپنی قوم کے مصلح ہوا کرتے تھے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے وہ وعظ اور بیان کا سلسلہ جاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بیان میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس زمانے کے نبی تھے اور بہت بڑے نبی تھے اور اس وقت ان سے بڑا نبی کوئی موجود نہیں تھا، تو آپ نے جواب میں بات فرمائی کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ بات اپنی جگہ درست تھی کیونکہ نبی ہی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں اور نبی کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات کچھ پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اس بات کو اللہ کی طرف پھیر دیتے کہ بھائی اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ کون بڑا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ ایک بندہ ہمارا ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے اور اس علم کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ مجھے اپنے اس بندے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں اس سے وہ علم حاصل کر سکوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک راستہ بتلایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس مقام کی طرف سفر کیجئے جہاں پر 2 دریا یا 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور اپنے پاس ایک مچھلی رکھ لیجئے، جس جگہ پر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی آپ کا مقام ہے اور وہاں پر آپ کی اس آدمی سے ملاقات ہوگی۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑا مقام ہے، اور اللہ چاہتے تو حضرت خضر علیہ السلام کو جن کا یہ واقعہ ہے ان کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیج دیتے، اور اگر چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی آسان سا پتہ بتا دیتے کہ فلاں جگہ پہ فلاں ایڈریس کے اوپر یہ صاحب موجود ہیں اور آپ وہاں جا کے ان سے ملاقات کر لیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو راستہ بتلایا جس کے اوپر سفر کر کے جانا تھا، بڑی مشقت والا سفر تھا، دوسری بات یہ ہے کہ
اس کا دھیان بھی رکھنا تھا کہ ہماری یہ مچھلی کہیں پہ گم ہو جائے گی تو پھر وہ جگہ ہے جہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی، تو ذرا دیکھیں کہ کتنا مشکل معاملہ ہے، اور مشکل ان کو آگے پیش بھی آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے طلب کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ گھر بیٹھے علم حاصل نہیں ہوتا، صوفوں پہ بیٹھ کے گدی سے ٹیک لگا کے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے تو خاک چھاننی پڑتی ہے، کبھی صحراؤں کی، کبھی دریاؤں میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی پیدل اپنے پاؤں کو گھسنا پڑتا ہے، جب جا کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے خادم کو ساتھ لیا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، اپنے نوجوان شاگرد سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ، جمع ہونے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، ورنہ میں بڑی لمبی مدت تک اسی طرح چلتا رہوں گا، سالوں تک چلتا رہوں گا کہ مجھے اس جگہ پہنچنا ہے اور ان صاحب سے ملنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے، ایک مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ سمندر مل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آرام کے لیے لیٹ گئے، اور جو ان کے خادم تھے حضرت یوشع ان کا نام آتا ہے، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے۔ تو جو انہوں نے مچھلی اپنے تھیلے میں رکھی تھی، تو خادم نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ سو رہے ہیں پتھر پہ ٹیک لگا کے، اور وہ مچھلی تھیلے میں سے باہر نکلی، زندہ ہوئی، تھیلے میں سے باہر نکلی، اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور زندہ ہو کے چھلانگ لگا کے وہ وہاں پہ اندر چلی گئی اس دریا میں یا سمندر میں۔ بڑا عجیب سا منظر تھا، اور انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی جگانا مناسب نہیں ہے، ایسا ہے کہ جب یہ اٹھ جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اللہ کی شان کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے کہا بھائی چلو، تو یہ بھی چل پڑے اور ان کو بھی یاد نہیں رہا۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا۔ 24 گھنٹے کے سفر کے بعد جس مقام پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھئی ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی، ناشتہ لے کے آؤ، کچھ کھائیں کچھ پئیں۔ تو 24 گھنٹے تک کوئی بھوک پیاس لگی نہیں، تو ان کو بھی خیال نہیں آیا۔ جب بھوک پیاس نے ستایا اور تھکاوٹ ہوئی تو کھانے کی چیز مانگی۔ حضرت یوشع کو یاد آیا کہ حضرت وہ کھانے کی چیز تو مچھلی تھی، اور وہ مچھلی تو وہاں پہ گم ہو گئی ہے، اور یہ میں بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے، سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور بھوک بھی لگ رہی ہے، اور مچھلی گم ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو منزل کے کھونے کا افسوس، اور پھر بھوک اور تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں، لیکن برداشت کی، اور اللہ نے برداشت کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے، اور اپنے اسی راستے پہ واپس چلتے 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 جب اس مقام پر پہنچے جہاں پہ یہ مچھلی گم ہوئی تھی، تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں، ان سے سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تعارف کرایا اور ان سے یہ کہا کہ جی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے وہ علم سکھلا دیجئے جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ تو وہ جو صاحب تھے، احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمتیں دنیا کے نظام سے متعلق سپرد کی ہوئی ہیں، جو کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ خدمتیں لیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے وہ کام کراتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کام اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بھی سپرد کر رکھے۔
جن کو ہم کہتے ہیں کہ تکوینی معاملات، یعنی کائنات کو چلانے سے متعلق جو معاملات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے درخواست کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں، تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ کہ آدمی کو کسی معاملے کا پتہ نہ ہو تو وہ دیکھ کر اعتراض پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جی میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے صبر مند پائیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، ولا عاصی لک امرا، آپ کی ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو علم سکھانے والا ہے شرائط اس کی چلتی ہے، جو استاد ہوتا ہے شرائط اس کی چلتی ہیں، شاگرد اپنی شرائط نہیں منواتا بلکہ استاد کی شرائط پر علم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیتا ہے۔ تو آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو پھر علم کی جو تقاضے ہیں اور جو شرائط ہیں وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی۔ فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ اچھا بات یہ ہے کہ پھر آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ سے کوئی تذکرہ نہ کروں۔ یہ بات طے ہو گئی اور یہ معاملہ گویا کہ آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے وہ چل پڑے، فانطلقا حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقها۔ اب وہ چونکہ دریا کے کنارے ہی تھے تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ بھئی دریا کے پار جانا ہے۔ ایک کشتی آئی، کشتی والوں سے انہوں نے بات کی کہ جی، انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، اور بیٹھ گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، کشتی والے ان کو جانتے تھے کہ بھئی یہ نیک بندے ہیں اللہ کے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے ویسے کرایہ بھی مفت ہے، آپ لوگ بس ہمارے مہمان ہیں، چلیں ہم آپ کو ویسے ہی لے چلتے ہیں۔ انہوں نے احسان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں بیٹھنے کے بعد یہ کام کیا کہ کلہاڑی لی اور اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کو خراب کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم چونک گئے اور بے ساختہ بولے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا؟ اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے تاکہ آپ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں، اس کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا، کشتی تو ڈوب جائے گی، یہ کیا کام کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گئی، کہنے لگے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میری بھول ہو گئی اس پہ آپ مجھے مواخذہ نہ فرمائیے، میری گرفت نہ کیجیے، تو یہ میں بھول گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ بہرحال وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور کشتی سے اتر گئے، سفر مکمل ہوا اور وہاں سے آگے چل پڑے۔ جب کچھ آگے گئے تو فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، وہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو انتہائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی؟ شریعت میں تو کسی انسان کا قتل وہ جائز نہیں ہے، کسی جانور کا قتل بھی بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ ایک بچہ جو کہ معصوم ہے، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا، پھر اس نے کسی کو مارا بھی نہیں، کچھ سزا بھی نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ، یعنی اس سے بڑا ظلم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو پھر یاد دلایا، فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک موقع اور دے دیجئے، اگر اب میں نے کوئی آپ سے سوال کیا تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آگے چل پڑے، چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، بھوک لگ رہی تھی۔ جب پہنچے یہ تینوں حضرات ایک بستی میں پہنچے تو اس زمانے میں کوئی ہوٹلوں کا رواج تو تھا نہیں، کوئی ریسٹورنٹس تو ہوتے نہیں تھے، بلکہ دستور یہ تھا کہ جو مسافر کسی محلے میں بستی میں آتا تھا تو بستی والے ان مسافروں کا خیال کرتے تھے، ان کو جگہ بھی دیتے تھے، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ یہ بستی والے ایسے نکلے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، یہ تینوں بزرگ حضرات جب اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں تو ہمیں مہمان رکھ لیجئے، ہمارے کھانے وغیرہ کا انتظام کچھ ہو جائے۔ تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کہ آپ کی مہمانداری جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ایسے بے مروت قسم کے لوگ تھے۔ جب یہ بات سامنے آئی، یہ حضرات بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اب مسافر لوگ ہیں اور کیا کرنا ہے، تو ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو کہ گرنے والی ہے، وہ کھڑے ہوئے اور اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے مرمت کر کے سیدھا کر دیا، یا انہوں نے ایسے ہی اس پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ لگایا اور وہ دیوار جو ہے وہ سیدھی ہو گئی ان کے معجزے کے طور پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ جب دیوار ہی ٹھیک کرنی ہے اور ایسے بے مروت بد اخلاق لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا، ان سے کچھ پیسے لے لیتے تو ہمارے کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا، چلو ویسے مہمانداری کوئی نہیں کر رہا تو ان پیسوں سے ہی ہم کھانے کا انتظام کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، جناب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم اور آپ جدا ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا تو 3 باریاں ہو چکی ہیں، اور آپ نے پہلی مرتبہ بھول کر آپ نے اعتراض کیا، پھر آپ نے دوسری مرتبہ اعتراض کیا، اور تیسری مرتبہ آپ نے باقاعدہ یہ کہا کہ جی آخری موقع دے دیجیے، تو وہ موقع آ چکا ہے، اب ہمارے اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ البتہ اتنی بات ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ دیکھیں میں اب ان باتوں کی حقیقت اور مقصد آپ کو بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، یہ میں ضرور بتا دیتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، دیکھیے سب سے پہلا واقعہ کہ جہاں پہ کشتی کے اندر میں نے سوراخ کیا تھا، کشتی کا تختہ میں نے توڑ دیا تھا، وہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی، کچھ بھائی تھے جو کہ معذور تھے، اور ان کے کچھ بھائی وہ کشتی کو چلایا کرتے تھے اور اپنے سارے بھائیوں کا، سارے گھر بار کا خرچہ اسی کشتی کی آمدنی سے پورا کیا کرتے تھے۔ بیچارے تنگ دست لوگ تھے، غریب لوگ تھے، لیکن یہ کشتی جہاں جا رہی تھی اس جگہ پر ایک بادشاہ کا قبضہ ہے، ایک بادشاہ کی حکومت ہے جو ہر اچھی اور صاف ستھری نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہ کشتی اگر اسی طرح وہاں پہنچ جاتی تو وہ بادشاہ اس کشتی پر قبضہ کر لیتا اور اس کے بعد یہ بیچارے مسکین ہاتھ ملتے رہ جاتے، ان کے روزگار کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ میں نے ان کے تختے کو نکالا اور کشتی میں سوراخ کیا تاکہ کشتی کی مرمت تو ہو جائے گی، کشتی کام آ جائے گی، روزگار چلتا رہے گا، لیکن چونکہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس مرمت والی کشتی کو بادشاہ اپنے قبضے میں نہیں لے گا، لہٰذا یہ مسکین اس آفت سے اور مصیبت سے بچ جائیں گے۔ تو جو آپ کو جو چیز بری نظر آ رہی تھی
دراصل وہ اللہ کی طرف سے ان مسکین لوگوں کی مدد تھی، تاکہ یہ آئندہ جا کے اس حادثے سے اور مصیبت سے بچ سکیں کہ ان کا پورا روزگار ہی ختم ہو جائے۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا۔ اور فرمایا کہ دوسری بات، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بڑے ایمان والے مومن ماں باپ تھے، ایمان والے اور نیک ماں باپ تھے، اور ان کا یہ بچہ تھا جس کے مقدر میں یہ بات تھی کہ اگر یہ بڑا ہوا تو یہ اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرے گا اور کافر بھی ہو جائے گا، اللہ کا نافرمان بھی ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس بچے کو ابھی اپنے پاس بلا لیا جائے، اور اس کے بدلے میں ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کچھ دوسری اولاد دے دیں جو کہ نیک اور صالح ہو، فرمانبردار بھی ہو۔ اور اس بچے کو بھی چونکہ اس کی نافرمانی سے پہلے اللہ اپنے پاس بلا لیں گے تو اس کے لیے بھی آخرت کے اندر بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، اور یہ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اس بنیاد کے اوپر میں نے اس بچے کو قتل کیا، اور اللہ ان کے ماں باپ کو اس کے بدلے ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ معاملہ تو بچے کے قتل والا ہو گیا۔ اور فرمایا تیسری بات کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ جو دیوار کا معاملہ تھا، جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا ہے، وہ دیوار دو لڑکوں کی تھی جو کہ یتیم ہیں اور اسی شہر میں رہتے ہیں۔ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، کان ابوہما صالحا، اور اس نیک آدمی نے اپنی جمع پونجی کو جمع کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپا کے رکھا تھا، تاکہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو وہ خزانہ مل جائے اور یہ اس سے پھر اپنا کچھ کاروبار کر لیں، کچھ گزارا کر لیں۔ یہ دیوار گرنے والی تھی، اگر یہ دیوار گر جاتی، یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور جو بستی کے لوگ تھے یا ان بچوں کے کچھ دوسرے رشتہ دار تھے وہ اس خزانے پہ قابض ہو جاتے، اور یہ یتیم بچے اسی طرح ہاتھ ملتے خالی ہاتھ رہ جاتے۔ ان کے مستقبل کا جو معاملہ تھا، ان کی ضرورت کا معاملہ تھا، وہ متاثر ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ دیوار اپنی جگہ قائم رہے، یہ بچے بڑے ہو جائیں، اس کے بعد یہ خود اس دیوار کو ہٹا کے اپنا خزانہ نکالیں اور اس سے اپنے گزارے کا انتظام کریں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو یہ تین واقعات، ان کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے بتلائی، اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی واقعات پیش آتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو اچھائی یا برائی پیش آتی ہے، ہماری نظروں میں وہ شاید بری ہو، ہماری نظروں میں شاید وہ حادثہ ہو، لیکن اللہ کی اس واقعے کے پیچھے اور حادثے کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ کا ایک نظام ہے جو کہ دنیا کو چلا رہا ہے۔ آپ روزانہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ روزانہ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کشتی جا رہی تھی، وہ ڈوب گئی دریا کے اندر۔ وہ ایسے تو نہیں ڈوب جاتی، کوئی ڈبونے والا ہوتا ہے اس کو۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اچانک اس کا حادثہ ہو گیا، وہ گر گیا، مر گیا، بیمار ہو گیا، اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا۔ یہ چلتے چلتے اچانک یہ حادثہ ہو گیا۔ 20 سال 40 سال تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، آج اچانک ہو گیا۔ چلتی ہوئی دکان میں اچانک ایک ڈکیتی ہو گئی، آگ لگ گئی، سب کچھ خاکستر ہو گیا۔ اچھا خاصا انسان چلتے چلتے اچانک بیمار ہوا اور اس کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی کینسر ہو گیا۔ تو اچانک چلتے چلتے کوئی مر گیا،
یہ جو حادثات اور واقعات ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا، یہ پیچھے ایک نظام ہے اللہ کا جو چل رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بیٹھے بٹھائے کسی کی جاب لگ گئی، کسی کی نوکری ہو گئی، اور کوئی بیٹھے بٹھائے اچانک فارغ ہو گیا، وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے جو کہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں جو ان نظاموں کو چلا رہے ہیں۔ آدمی بعض دفعہ حیران بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو جا رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، میں تو سڑک پہ گر گیا۔ یہ جو پتہ ہی نہیں چلا، یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی قوت ہوتی ہے جو کہ پردہ ڈال دیتی ہے، جو کہ انسان کو بے خبر کر دیتی ہے، جو موٹر سائیکل کو تھوڑا سا دھکا دے دیتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ کائنات کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا، کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہے۔ ایک کیا انتقال ہو گیا اور دوسرے کا کفن بک رہا ہے، اور وہ دعوت کر رہا ہے تو اس کے کھانے بک رہے ہیں۔ کسی ڈیکوریشن والے کا کاروبار چل رہا ہے، کسی کے یہاں حادثہ ہو گیا، اس کا گھر گر گیا، اور جو تعمیر کرنے والا ہے اس کا کاروبار ہو گیا کہ اس کو آرڈر مل گیا کہ بھائی گھر بناؤ۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ ایک کو نقصان نظر آئے گا، دوسرے کے لیے وہی چیز فائدے کی باعث بنے گی۔ تو اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، بسا اوقات وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور تم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے لیے کتنا بہتر ہے۔ بعض دفعہ اس میں تمہاری دنیا کی بھلائی ہوگی، اور بعض دفعہ اس میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہوگی، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ ایک حادثہ پیش آ گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، اور آدمی افسوس کر رہا ہے کہ دیکھو میرا کیا نقصان ہو گیا۔ ارے ہو سکتا تھا کہ اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو تم اس سے بڑے کسی نقصان اور آفت میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے اس بڑے نقصان سے تم کو بچایا، اس کشتی والے کی طرح۔ کسی کا انتقال ہو گیا، آدمی افسوس کرتا ہے کہ یار دیکھو کیا ہو گیا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ آگے جا کے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے۔ تو یہ حقیقت دنیا میں نہیں کھلتی، یہ حقیقت تو آخرت میں جا کے کھلے گی کہ کیا معاملہ تھا اور کس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، اللہ نے نظام کیا چلایا ہوا تھا۔ تو انسان کے ذمے تو بس یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ رکھے، اور جو حال پیش آئے اس کے اوپر صبر کرے یا شکر کرے۔ اچھا حال ہو تو شکر کرے، اور برا حال آئے تو صبر کرے، اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھی، نا امیدی کی باتیں نہ کرے۔ اور دوسری بات اور آخری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ایک آدمی جو مرد مومن تھا اور جو نیک آدمی تھا، اس نے جو اپنی محنت کی کمائی اپنے بچوں کے لیے محفوظ کی، اللہ نے اس کمائی کو، اس انویسٹمنٹ کو، اس سرمایے کو اگلی نسلوں تک کے لیے محفوظ کرنے کے انتظامات کرائے، بلکہ اپنے نبیوں کو اس بستی میں بھیجا اور ان نبیوں کے ذریعے سے اس سرمایے کی حفاظت کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ حق حلال کی کمائی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے محفوظ کرتے ہیں، اللہ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس مال کو اگلی نسلوں تک بھی اگلی نسلوں تک اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر کمائی حرام کی ہے، اگر انسان نے حلال کے بجائے حرام کو ترجیح دی، اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، تو پھر اس مال سے انسان نسلیں تو کیا فائدہ اٹھائیں گی، خود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ کبھی مال ضبط ہو جاتا ہے، کبھی ضائع ہو جاتا ہے، کبھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی کسی ایسی جگہ پہ، ایسے ملک میں، ایسے اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے جس کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ مرتا ہے تو وہ سارا خود ہی کلوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ تو حلال کی کمائی ہو، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اگلی نسلوں تک بھی محفوظ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مستقبل کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کریں،
اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، پھر اللہ کا نظام چلتا ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے، اور کہاں کہاں سے آپ کی مدد ہوگی، غیب کے راستوں سے مدد ہوگی کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ان بچوں کا باپ قبر میں پہنچا ہوا تھا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کے سرمایے کی حفاظت کرا رہے تھے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما۔ مولا کریم ہم سے راضی ہو جا اور قرآن کریم کے صحیح مفاہیم اور تشریح کو ہمارے سینوں کے اندر اتار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔